السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروگرامنگ کا تعارف. یونٹ نمبر 1 ہے کلاس 10 کا کمپیوٹر 10th. تو پہلا کویشچن ہے کمپیوٹر پروگرام کیا ہے؟ کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کے تصور کی وضاحت کریں. کمپیوٹر کو دی گئی ہدایات کے سیٹ کو کمپیوٹر پروگرام یا سافٹ ویئر کہا جاتا ہے، اور ان ہدایات کو کمپیوٹر میں لکھنے یا ذخیرہ کرنے کے عمل کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے. جو شخص کمپیوٹر پروگرام کو صحیح طور پر لکھنا جانتا ہے اسے پروگرامر کے طور پر جانا جاتا ہے. کمپیوٹر انگریزی، اردو یا کسی عام لینگویج کو نہیں سمجھ سکتا جسے انسان ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کی اپنی خاص لینگویجز ہیں جو کمپیوٹر پروگرامز نے ڈیزائن کی ہیں. پروگرامر ان خصوصی لینگویجز میں کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہیں جنہیں پروگرامنگ لینگویجز کہا جاتا ہے. جاوا، سی پلس پلس اور پائتھون سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پروگرامنگ لینگویجز ہیں. ہمیں پروگرامنگ انوائرمنٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے ہمارے پاس مناسب ٹولز ہونا ضروری ہیں. مثال کے طور پر باغبانی کے لیے ہمیں باغبانی کے آلات درکار ہیں، اور پینٹنگ کے لیے ہمیں پینٹ، برش اور کینوس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ہمیں پروگرامنگ کے مناسب ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. پروگرامر کو پروگرامنگ کے لیے مناسب ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. پروگرامنگ کے لیے تمام ضروری ٹولز کا مجموعہ پروگرامنگ کا انوائرمنٹ بناتا ہے. پروگرام لکھنے سے پہلے پروگرامنگ انوائرمنٹ قائم کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے پروگرام لکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک بنیادی پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے. انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یعنی IDE کیا ہے؟ سی پروگرامنگ لینگویج کے لیے IDE لکھیں. سافٹ ویئر جو کمپیوٹر پروگرام لکھنے اور چلانے میں پروگرامرز کو سہولت دینے کے لیے پروگرامنگ انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے اسے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ یعنی IDE کہا جاتا ہے. IDE کا ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صارف ان پٹ فراہم کرنے اور آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے ونڈوز اور بٹنوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے. ایک IDE ایسے ٹولز پر مشتمل ہوتا ہے جو کمپیوٹر پروگرام لکھنے، چلانے اور جانچنے کے تمام مراحل میں ایک پروگرامر کی مدد کرتا ہے. یہ ایک ہی انٹرفیس میں ٹیکسٹ ایڈیٹر، کمپائلر اور ڈیبگرز کو ملا کر حاصل کیا جا سکتا ہے. سی پروگرامنگ لینگویج کے لیے کچھ IDEs یہ ہیں: ویژول اسٹوڈیو، ایکس کوڈ، کوڈ بلاکس ڈیولپمنٹ، سی پلس پلس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوڈ بلاکس کی مین سکرین آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوگی. تو IDE مندرجہ ذیل 2 حصوں پر مشتمل ہے. ٹیکسٹ ایڈیٹر ایک سافٹ ویئر ہے جو پروگرامز کو کمپیوٹر پروگرام لکھنے اور ایڈٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. تمام IDEs کے اپنے مخصوص ٹیکسٹ ایڈیٹر ہوتے ہیں. ہم IDEs کی مین سکرین پر اپنے پروگرام لکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو شو ہو رہا ہے. تو کوڈ بلاکس IDE کے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں لکھا گیا بنیادی سی لینگویج کا پروگرام ہے. جب اس پروگرام پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ پروگرام ہیلو ورلڈ دکھاتا ہے. کمپیوٹر سکرین پر ہمیں اپنی فائلز کو چلانے سے پہلے محفوظ کرنا ہوگا. ہم نے اپنے پروگرام فائل کو hello world.c کا نام دیا ہے. ہم پروگرام کی آؤٹ پٹ دیکھنے کے لیے بلڈ اینڈ رن بٹن پر کلک کر سکتے ہیں. تو کنسول آؤٹ پٹ سکرین اس طرح نظر آتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پروسیس ریٹرنڈ 0 ایکسیکیوشن ٹائم 32 سیکنڈز. پریس اینی کی ٹو کنٹینیو. کمپائلر ایک سافٹ ویئر ہے جو ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز میں لکھے ہوئے پروگرام کو مشین لینگویج کے کوڈ میں تبدیل کرنے کا ذمہ دار ہے. کمپیوٹر صرف 0 سیکنڈ اور 1 سیکنڈ پر مشتمل مشین لینگویجز کو سمجھتا اور کام کرتا ہے. ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو مشین لینگویج میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کمپائلر کی مدد سے ممکن ہے. پروگرامنگ کے بنیادی نکات کی وضاحت کریں. لینگویج کا سنٹیکس. ہر پروگرامنگ لینگویج میں کچھ ابتدائی تعمیراتی عناصر ہوتے ہیں اور ایک درست پروگرام لکھنے کے لیے کچھ اصول فراہم کیے جاتے ہیں. قواعد کا یہ مجموعہ لینگویج کے سنٹیکس کے طور پر جانا جاتا ہے. سنٹیکس کو ایک پروگرامنگ لینگویج کا گرامر سمجھا جاتا ہے.
سنٹیکس ایرر پروگرامنگ کے دوران اگر مناسب سنٹیکس یا پروگرامنگ لینگویج کے قواعد پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو پروگرام چلتا نہیں ہے۔ اس صورت میں کمپائلر ایک ایرر دیتا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں کو سنٹیکس ایرر کہا جاتا ہے۔ مختص کیے گئے الفاظ۔ کمپائلر کو معلوم ہوتا ہے ان الفاظ کو مخصوص الفاظ یا کی ورڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر کوئی پروگرامر انہیں اپنی تعریف دیتا ہے تو یہ سنٹیکس ایرر کا سبب بنتا ہے۔ درج ذیل مخصوص الفاظ سی پروگرامنگ لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں: آٹو بریک، کیس، کانسٹ، کنٹینیو، ڈیفالٹ، ڈو، ڈبل، ایلس وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے جو ہیں سی لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے سی لینگویج میں پروگرام کی ساخت کی وضاحت کریں۔ سی لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو 3 اہم حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: لنک سیکشن یا ہیڈر سیکشن۔ سی لینگویج میں پروگرام لکھتے ہوئے ہم ان فنکشنز کا وسیع استعمال کرتے ہیں جو پہلے ہی لینگویج میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن موجودہ فنکشنز کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ان فنکشنز کی وضاحت کی گئی ہو، ان فائلوں کو ہیڈر فائل کہا جاتا ہے۔ ہم ان ہیڈر فائلوں کو پروگرام کے اوپری حصے میں انکلیوڈ اسٹیٹمنٹ لکھ کر اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ انکلیوڈ اسٹیٹمنٹ کی ساخت مندرجہ ذیل ہے: انکلیوڈ اسمال ہیڈر / فائل / نیم۔ یہاں ہیڈر فائل کا نام درج بالا مثال میں کسی بھی ہیڈر فائل کا نام ہو سکتا ہے۔ ہم نے فائل اسٹوڈیو ایچ شامل کی ہے جس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ فنکشن سے متعلق معلومات ہیں۔ بہت سی دوسری ہیڈر فائلیں بھی دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر فائل math.h میں تمام پہلے سے شدہ ریاضی کے فنکشن شامل ہیں۔ مین سیکشن۔ سی پروگرام میں ایک مین فنکشن ہوتا ہے اور یہاں سے پروگرام چلنا شروع ہوتا ہے۔ مین فنکشن کی باڈی۔ مین فنکشن کی باڈی ٹیڈی بریکٹوں کے اندر ہوتی ہے۔ تمام سٹیٹمنٹس جو ٹیڈی بریکٹوں کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ مین فنکشن کی باڈی میں شامل ہوتی ہیں۔ پروگرام میں بریکٹ ہیلو ورلڈ بریکٹ پرنٹ ایف کمپیوٹر اسکرین پر اسٹیٹمنٹ ہیلو ورلڈ کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے سے بیان شدہ فنکشن پرنٹ ایف استعمال کرتا ہے۔ سی لینگویج میں پروگرام لکھنے کے اصول۔ سی لینگویج پروگرام میں اسٹیٹمنٹ کی ترتیب اس ترتیب کے مطابق ہونی چاہیے جس ترتیب سے ہم اسٹیٹمنٹس کو چلانا چاہتے ہیں۔ سی لینگویج کیس سینسٹیو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ذخیرہ لفظ کو تمام چھوٹے حروف کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو ہر اسٹیٹمنٹ کے آخر پر سیمی کولن آتا ہے۔ نیکسٹ ہے سی پروگرام میں کمنٹس کا مقصد اور سنٹیکس بیان کریں۔ کمنٹس ایک پروگرام میں وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو کمپائلر نظر انداز کرتا ہے اور ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر کمنٹس کوڈ کی تفصیل فراہم کرنے کے لیے فطری لینگویج میں لکھے جاتے ہیں، جیسے انگریزی لینگویج میں۔ کمنٹس لکھنے کا مقصد۔ کمنٹس کو پروگرام کی دستاویز کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کا مقصد یہ دوسرے پروگرامز کے کوڈ کو سمجھنے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے کوڈ کو لکھنے کے برسوں بعد بھی سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان اسٹیٹمنٹس پر عمل درآمد ہو کیونکہ اس سے سنٹیکس کی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسٹیٹمنٹس فطری لینگویج میں لکھی ہوتی ہیں۔ کمنٹس کی اقسام۔ سی پروگرامنگ لینگویج میں کمنٹس کی 2 اقسام ہیں: سنگل لائن کمنٹس۔ سنگل لائن کمنٹس 2 سنگل لائنوں سے شروع ہوتے ہیں۔ ان کے بعد کچھ بھی ایک ہی لائن پر لکھا ہوا وہ کمنٹ ہی سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دس از اے کمنٹ۔ ملٹی لائن کمنٹس۔ ملٹی لائن کمنٹس ایک لائن سے شروع ہوتے ہیں اور ایک لائن پر ختم ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کسی بھی چیز کو ایک کمنٹ سمجھا جاتا ہے، چاہے ایک سے زیادہ سطروں پر ہو۔ مثال کے طور پر دس از اے ملٹی لائن کمنٹ۔ درج ذیل جو کوڈ ہیں ان میں کمنٹس کا استعمال دکھایا گیا ہے۔ تو آگے ہے مستقلات اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں۔
ہر لینگویج کے حروف کا ایک بنیادی سیٹ کریکٹر سیٹ ہوتا ہے جنہیں قابل اطلاق طریقے سے جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے ہیں اور پھر ان الفاظ کو جملے کے بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سی پروگرامنگ لینگویج بھی کریکٹر سیٹ ہوتے ہیں جس میں یہ سب شامل ہوتے ہیں: حروف تہجی ABC to Z اور الفابیٹس اور 2 ہندسے 0 سے 9 اور 3 خصوصی علامات۔ یہ حروف تہجی ہندسے اور خاص علامتیں جب قابل اجازت انداز میں مل جائیں تو مستقلات، متغیرات اور ذخیرہ الفاظ جسے کی ورڈ بھی کہا جاتا ہے بناتے ہیں۔ مستقلات وہ قیمتیں ہیں جنہیں پروگرام کے چلانے کے دوران تبدیل نہیں کیا جا سکتا، مثلاً 5 75 7 1500 وغیرہ۔ سی لینگویج میں مستقلات کی 3 اقسام ہیں: انٹیجر مستقلات، حقیقی مستقلات، کریکٹر مستقلات۔ انٹیجر مستقلات ان قیمتوں میں اشاریہ نہیں آتا ہے، یہ مثبت یا منفی ہو سکتی ہیں، مثلاً -54 30 100 وغیرہ وغیرہ۔ اگر قیمت سے پہلے کوئی علامت نہ ہو تو اسے مثبت سمجھا جاتا ہے۔ حقیقی مستقلات ان قیمتوں میں اشاریہ آتا ہے، مثلاً 4.3 75.0 اور -79 41.23 45 وغیرہ، یہ مثبت یا منفی بھی ہو سکتی ہیں۔ کریکٹر مستقلات کے اندر کوئی بھی چھوٹے یا بڑے حروف، پنکچویشن کی علامت یا اسپیشل ورڈ مستقل کریکٹر ہوتے ہیں، جیسے XA 75 وغیرہ۔ انٹیجر اور کریکٹر مستقلات کے درمیان فرق: ایک ہندسہ بطور کریکٹر یعنی 9 ایک ہندسے سے 9 سے مختلف ہے جو کہ ایک انٹیجر کریکٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہم ریاضی کا واضح نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2 انٹیجر شامل کر سکتے ہیں، جیسے 9 + 8 = 17، لیکن ہم کوئی کریکٹر مستقلات کو جمع نہیں کر سکتے، مثلاً 9 + 8 = 17 اس طرح۔ تو نیکسٹ ہے متغیر کیا ہے؟ متغیر کے ڈیٹا ٹائپ کی وضاحت کریں۔ متغیر دراصل میموری لوکیشن کو دیا جانے والا نام ہے کیونکہ ڈیٹا کمپیوٹر کی میموری کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ ایک پروگرام میں متغیر کی قیمت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پروگرام میں اگر کسی متغیر کی قیمت 5 پر مشتمل ہو تو بعد میں ہم اسے دوسری قیمت دے سکتے ہیں جو کہ قیمت 5 کو بدل دیتی ہے۔ درست متغیر کے ناموں کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں: ہائٹ، ایوریج، وائٹ وغیرہ۔ ہر متغیر کا ایک منفرد نام ہے جسے شناخت کنندہ کہا جاتا ہے اور ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے۔ ڈیٹا ٹائپ بیان کرتی ہے کہ متغیر میں کس قسم کا ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ سی لینگویج میں ڈیٹا کی مختلف اقسام ہیں، جیسے انٹ، فلوٹ اور چار وغیرہ۔ مندرجہ ذیل جدول سی لینگویج کی ڈیٹا کی اقسام کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ آف ڈیٹا، میچنگ ڈیٹا ٹائپ ان سی لینگویج، سمپل ویلیو۔ نیکسٹ ہے متغیر کی ڈیٹا ٹائپ۔ سی لینگویج میں ہر متغیر کی ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے۔ ڈیٹا ٹائپ نہ صرف متغیر کے اندر ذخیرہ کیے جانے والے ڈیٹا کو بیان کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کمپائلر کو اس ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے کتنے بائٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سی لینگویج میں استعمال ہونے والے ڈیٹا کی اقسام درج ذیل ہیں: انٹیجر ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ویلیوز کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک انٹیجر 4 بائٹ میموری لیتا ہے۔ انٹیجر ٹائپ متغیر ڈکلیئر کرنے کے لیے ورڈ لفظ انٹ استعمال کرتے ہیں۔ انٹیجر کی 2 اقسام ہیں: سائنڈ انٹ میں 2147 483 سے 647 تک تمام مثبت اور منفی دونوں قیمتیں محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ بطور ڈیفالٹ ٹائپ انٹ کو سائنڈ انٹ سمجھا جاتا ہے۔ انسائنڈ انٹ ایک انسائنڈ انٹیجر صرف مثبت قیمتوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اس کی قیمت 0 سے +4 294 967 295 تک ہوتی ہے۔ انسائنڈ انٹیجر ڈکلیئر کرنے کے لیے کی ورڈ
انسائنڈ انٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا ٹائپ ایک حقیقی نمبر فلوٹنگ پوائنٹ کے ساتھ اشاریہ کے بعد زیادہ سے زیادہ 6 ہندسے سے آ سکتے ہیں۔ فلوٹ ٹائپ کا متغیر ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم کی ورڈ فلوٹ استعمال کرتے ہیں۔ ایک فلوٹ میموری کے 4 بائٹس استعمال کرتا ہے۔ اس کی قیمت 3.4 ملٹیپلائی 10 کی پاور -38 سے 3.4 ملٹیپلائی 10 کی پاور +38 تک ہوتی ہے۔ کریکٹر سی میں کریکٹر ٹائپ متغیرات کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم کی ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ذخیرہ کرنے کے لیے صرف ایک بائٹ میموری لیتا ہے۔ چیر قسم کا متغیر صرف ایک کریکٹر کو محفوظ کر سکتا ہے۔ سی لینگویج میں متغیرات کے نام لکھنے کے قواعد لکھیں۔ ہر متغیر کا ایک منفرد نام یا شناخت کنندہ ہونا ضروری ہے۔ متغیر کے نام کے لیے درج ذیل اصول استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر کے نام میں صرف حروف تہجی، بڑے یا چھوٹے ہندسے اور سلیش کی علامت آ سکتی ہے۔ متغیر کا نام ایک حرف یا انڈرسکور سے شروع ہونا چاہیے، یہ ہندسے سے شروع نہیں ہو سکتا۔ ایک کی ورڈ کو متغیر کے نام کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ متغیر کے نام کی لمبائی کا کوئی سخت اصول نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ نام مختصر ہو۔ ہمیں ایک متغیر کو مناسب نام دینا چاہیے جو اس کا مقصد بیان کرتا ہے، جیسے کسی شخص کی تنخواہ کو ذخیرہ کرنے کے لیے مناسب سیلری یا ویج ہو سکتا ہے۔